میرے دوستو، ان تمام علماء کرام کی کاوشیں آج ہمارے سامنے ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی کاوشوں کی بدولت یہاں پر قادیانیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ قادیانیت ظاہری طور پر تو ختم ہو گئی، لیکن چوری چھپے وہ سازشی طریقے سے آج بھی پاکستان کے املاک کے اوپر اور مختلف عہدوں پر قابض ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جو علماء کرام ہیں انہوں نے تو اپنا کام کر دیا اور عوام کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب یہ عوام الناس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح لوگ اپنی دنیا کا خیال کرتے ہیں اس طرح کم سے کم اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں اور اپنے عقیدے کو بھی اپنی آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کریں۔ ان کو یہ بتائیں کہ قادیانیت یہ اسلام کے خلاف ایک ناسور ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں اسلام کا۔ آپ کو میں ایک مثال بتاتا ہوں، ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں، ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا جی جناب معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ جی میں بھی جو ہے وہ نبی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ اب جب مسلمانوں کو لشکر وہاں پر پہنچا، 40,000 جنگجو اس مسلمہ کذاب کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کی تعداد اس کی آدھی سے بھی کم تھی۔ وہاں پر صورتحال کیا تھی جناب علی؟ مسلمان جو وہاں پر جنگ کے اندر شریک تھے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں یا ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تو وہاں سے بھی اللہ اکبر کا جواب آتا، جب ہم اللہ کا نام لیتے وہاں پہ اللہ اکبر کا نعرہ آتا، جب ہم اذان دیتے تو وہاں سے بھی اذان کی آواز آتی تھی، ہم قرآن پڑھتے تھے تو وہاں سے بھی قرآن کی آواز آتی تھی۔ سب پریشان ہو گئے، بلا اگر ہم کریں تو کیا کریں؟ اپنے پرائی کی پہچان آخر کیسے ہو؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمہ کذاب کا ساتھی ہے؟ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمان نعرہ لگائیں گے یا محمد آقا۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کے نام کی پکار لگانے والا وہ مسلمان قرار پایا۔ تو اب اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں جی، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں جی، وہ بھی ان کی بھی مسجدیں ہیں، ان کی بھی نماز ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا مسلمان ہو، ایسا نہیں ہے کہ جناب کہ ہر نعرہ تکبیر لگانے والا مسلمان ہو۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے دور میں ہو چکا ہے کہ اس بات کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ بنیاد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین کون مانتا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کسی ایک منصب کے حامل ہیں یا یہ آپ کی ایک صرف صفت ہے۔ یہ قادیانی مغالطہ دیتے ہیں نا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خاتم النبیین ہم مانتے ہیں اور خاتم النبیین حضور علیہ السلام ہیں، مانتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین حضور علیہ السلام کی صفت ہے۔ تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ خاتم النبیین جو ہے وہ صرف ایک صفت نہیں ہے بلکہ وہ منصب ہے، وہ ایک عہدہ ہے۔ جس طرح ہر ملک کے اندر صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے جناب، SSP ہے جناب، IG ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف صفت نہیں ہے، یہ ان کی کوالٹیز نہیں ہے، یہ تو ان کا ایک منصب ہے۔ تو ایک ملک کے اندر جس طرح 2 صدر نہیں ہو سکتے، 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، 2 چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح سے یہ خاتم النبیین میرے آقا علیہ السلام کا منصب ہے، آپ کا عہدہ ہے، اور اس عہدے کے اندر آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے متعدد احادیث کے اندر یہ بات کو واضح فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ متعدد احادیث طیبہ اس موضوع کی موجود ہے۔ تو قادیانی جو یہ کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا عام مسلمان اس بات سے متاثر ہوتے ہیں جی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ، تو یہ کوئی متاثر ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو مسلمہ کذاب کے جو ماننے والے تھے وہ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد کا حکم فرمایا اور ان کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف مسلمہ کذاب کو ہی آپ نے جہنم واصل کرنے کا حکم نہیں فرمایا تھا، بلکہ جو اس کا ساتھ دینے والے تھے ان کو بھی آپ نے فرمایا تھا یہ بھی سب اسی کے ساتھ ہیں، یہ سب اس کا ساتھ جہنم واصل کیا جائیں۔ تو صرف قادیانی نہیں بلکہ جو قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں اور اپنا دین و ایمان کھو چکے ہیں، تو ان کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔